الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھئے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بعد از حمد و صلاة لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ یوم الحج اور اس کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ. جب بھی یہ مہینہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبروں میں سے جو 2 عظیم الشان پیغمبر ہیں ان کی یاد یہ مہینہ واپس لے کر لوٹتا ہے. 2 پیغمبر جن میں ایک جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ان کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو جو یوم العید ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، تو وہ جو عید کا ایونٹ ہے، عید کا دن ہے، اس میں ہماری 2 عبادات ہوتی ہیں. نمبر 1، ہم لوگ اس دن عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نمبر 2، اس دن ہم مسلمان قربانی کرتے ہیں. قربانیوں کو اضاحی کہتے ہیں. نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یا یہ جو اضحیہ ہے، یہ قربانی ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ تمہاری جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ظاہر ہے وہ قربانی ایک نبی کی قربانی کو قیامت تک یاد رکھنے کے لیے اس کو واجب کیا گیا صاحب حال شخص پر، صاحب مال پر. تو اس اعتبار سے جب بھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ یا یہ یوم العید، یوم عید الاضحیٰ یہ لوٹ کر آتا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی لے کر لوٹتا ہے. ویسے قرآن مجید، قرآن رشید نے بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ نبیوں کا ذکر دلوں کو سکون اور مضبوطی دیتا ہے. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ، کہ نبیوں اور رسولوں کا ذکر خدا کی عبادت ہے.
وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارًا، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کا ذکر سننا اور سنانا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس اعتبار سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ترتیب سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر اس انداز سے کیا جائے تاکہ ان کی ذات کے اعتبار سے جو کئی چیزیں اسرائیلیات کے طور پر مجروح قسم کی روایتیں لوگوں کو ذہنوں میں ہیں تاکہ وہ نکل جائیں، اور جو قرآن و سنت کے بیان کردہ عالی قصص ہیں جن سے ان کی شان عالی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو سن اور سنا سکیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت طارق ہے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کی وجہ سے لوگ اس کے مفاہیم اور مطالب کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام آزر تھا، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یا ابتے، اے میرے ابا، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عربک لینگویج اور بالخصوص قرآن مجید ہی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لفظ اب کا اطلاق دادے پر بھی ہوتا ہے اور لفظ اب کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن و سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ اب کا اطلاق دادا پر بھی ہوتا ہے، سگے والد پر بھی ہوتا ہے اور چاچا پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اب کہا تو چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بڑا عرصہ اس چچا نے پرورش کی اور باپ بن کر یعنی والد کی طرح ان کو پالا پرورش کی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو اب کہا، یعنی اے میرے چچا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ہیں۔ آزر چونکہ یہ بدھ پرست تھا، حالت شرک میں فوت ہوا، اور جب ہم احادیث مبارکہ دیگر جو بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ نبی کا والد یعنی بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے نا، یہ آزر بت پرست نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی پاک کی جد میں سے آتے ہیں، اور میرے نبی رحمت سید کونین نے ارشاد فرمایا، دلائل النبوہ میں علامہ ابو نعیم اس روایت کو لے کر آئے ہیں، سبل الہدی والرشاد میں، تفسیر کبیر میں امام رازی، اور تفسیر اللباب اور فتاوی رملی، تفسیر بحر المحیط اور دیگر بے شمار کتب اہل سنت کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے ہی پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، ابن ابی عمر العدنی اپنی مسند کے اندر اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الکریمہ والارحام الطاہرہ حتی اخرجنی من بین ابویہ، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور کرامت والی پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ جناب آدم سے لے کر میں اپنے والدین تک آیا اور میں دنیا میں میری ولادت ہو گئی۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں یہ امام ابو نعیم اور امام سیوطی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ فرمایا، لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطیبہ الی الارحام الطاہرہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے نا وہ پاک نہیں ہے، مشرک نجس ہے۔ تو اگر آزر جناب ابراہیم کا والد ہو تو میرے نبی کی جد لگے گی، میرے نبی کی نسب میں آئے گا، اور میرے آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کے میرے بابا عبداللہ تک
کوئی ایک بھی پلید میری پشت میں نہیں گزرا، تو پھر وہ اگر آزر کو حضرت ابراہیم کا والد مانا جائے تو پھر ماننا پڑے گا وہ مشرک میرے نبی کے نسب میں آیا، اور آقا فرماتے ہیں میں پاک باپوں سے پاک ماؤں میں منتقل ہوا، تو ظاہر ہے مشرک پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کی جد میں یہ آزر نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم کا والد طارق ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء ہیں، آپ تمام بڑے بڑے، تمام تو خیر نہیں لیکن بڑے بڑے انبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا یوسف، یہ آگے جتنے پیغمبر ہیں سارے، اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ سارے جو بعد میں آنے والے نبی ہیں وہ سب آپ کی ذریت میں سے ہیں، اور خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، باقی پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر اول العظم انبیاء میں سے ہیں، بلکہ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو نبیوں کا ذکر بطور واقعات بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک حضرت سیدنا موسیٰ اور ایک حضرت سیدنا ابراہیم، 69 ٹائم 69 مرتبہ قرآن مجید میں نام ڈسکس ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی 136 ٹائم 136 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید کے اندر مذکور ہوا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ ان دو نبیوں کا ذکر کتنی دفعہ قرآن مجید کے اندر کتنے مختلف واقعات کے ذیل اور ضمن کے اندر ہوتا رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو علامہ قلبی کے نزدیک بونا بنت کربتا بن کرسی، اور ابن اسحاق بن بشر الکاہلی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ کیا تھا؟ امیلہ۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی کوئی بھی ہو، نبی کوئی بھی ہو، چونکہ نبی مرد ہو سکتا ہے عورت نہیں ہو سکتی، تو ہر نبی کی ماں کے اعتبار سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ الحاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ نبیوں کی جتنے بھی نبی گزرے نا ان کی ماں عام عورت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی خاص ولیہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر ایک سونے کی انگوٹھی رکھنا چاہیں تو کیسی چن کی انگوٹھی رکھیں گے؟ اگر دودھ کا گلاس کسی کو پیش کریں تو گندے برتن میں دودھ کسی کو ڈال کے نہیں دیتے۔ اگر ہم ایک ہیرے کی انگوٹھی رکھیں تو اس کو کتنے قیمتی جناب ڈبیا کے اندر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو نور نبوت کو جس ظرف میں رکھا جاتا ہے نا وہ ظرف عام نہیں ہو سکتا، اس لیے سارے نبیوں کی مائیں بڑی شان والی ہیں، پر سب نبیوں کی ماؤں میں سب سے بڑی شانوں والی ماں میرے اور تیرے نبی کی ماں سیدہ آمنہ ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے، جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے، جیڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، او جیڑی چمدی سی متھا سونے مدنی دا، جیڑی چمدی سی متھا میرے نبی جی دا، جیڑی چمدی سی متھا
اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے، وہ جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، آمنہ ورگی کوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ بابل یہ اس وقت ایک شہر تھا جو آج عراق ہے موجودہ۔ اس عراق کے اندر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک شہر تھا جسے بابل کہا جاتا تھا۔ یہ بڑا قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا، یعنی آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، تو یہ دور نمرود بادشاہ کا دور تھا۔ اور نمرود بادشاہ وہ بدبخت قسم کا تھا، یعنی دو لوگ گزرے بادشاہوں میں بڑے، ایک فرعون اور دوسرا نمرود، کہ جو لوگوں سے اپنی پوجا اور عبادت کرواتے تھے۔ نمرود کو نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ تیری یہ سلطنت کا دور ختم ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس نے ایک نیا دین لے کے آنا ہے، اور لوگ خدائی یکتا کی پوجا پہ لگ جائیں گے، اور تیرا سلسلہ حکومت ختم ہوگا۔ تو بڑا حاکم تھا، جابر تھا، ظالم تھا، کہنے لگا ہم پیدا ہونے دیں گے تو تب نہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے اپنے طور یہ تدبیر کی، کہنے لگا پتہ کر کے بتاؤ کہ وہ کب پیدا ہوگا، کہا اسی سال ہوگا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے۔ اس نے پابندی لگا دی کہ پورے ملک میں کوئی مرد کسی عورت کے پاس اس سال کے دوران نہیں جائے گا تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور اگر بالفرض کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کا کرنا جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بدن اطہر میں منتقل ہو گئے۔ جب آپ کا وقت ولادت قریب آیا تو آپ کی والدہ، ان کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے نا یہ ظلم کرے گا، وہ دور ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں کچھ غاریں موجود تھیں، آپ وہاں تشریف لے گئیں اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ کا کرنا وہیں آپ اور بچوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے آپ کی پرورش ہوئی، آپ تیزی سے آپ نے گروتھ کیا، اور چند سال تک وہیں پر اللہ کے مرضی ایسی تھی اور آپ وہیں پر رہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ڈر ختم ہو گیا، ظاہر ہے کہ جب عام بچوں کے مقابلے میں ان کی گروتھ زیادہ ہوئی تو اب دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کتنے سال کے ہیں، لہٰذا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ باہر آئے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو طبیعتاً طبعاً فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ طبعاً شروع سے پاکیزہ صفت پیدا کرتا ہے، اور توحید کی لذت پہ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ یار نبی تو نبی ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کفر اور شرک میں نہیں گزرا۔ تب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو چونکہ حضور کا دوستی کا رشتہ تھا جناب ابو بکر سے شروع سے، بچپن سے، لہذا طبعاً جناب حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں بتوں کی رب نے نفرت ڈال دی۔ یہ ہے صدیق کا درجہ۔ تو ذرا سوچئے، نبی ہو اور خلیل ہو، وہ مزاجن کس قدر توحید پرست، یکتا پرست اور خدا کی وحدانیت کے اس ایمان کے عقیدے پر قائم اور پختہ ہوگا۔ لیکن جب آپ نے آنکھ کھولی، ادھر ادھر دیکھا، جناب ابراہیم جس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، کوئی بتوں کے آگے سر جھکا رہا ہے، کوئی ستاروں کو خدا مان رہا ہے، کوئی سورج کو خدا مان کر اس کی عبادت پہ لگا ہوا ہے، کوئی چاند کو اپنا الہ کہتا ہے، کوئی نمرود کو اپنا خدا کہتا ہے،
چنانچہ پیغمبر اعظم کی طبیعت میں اکتا ہٹا گئی. آپ اپنی اس طبع افتاد کے باعث جس طبیعت کے اندر نور توحید شامل تھا، آپ لوگوں کو یہ کہتے نظر آتے. آپ فرماتے یہ جنہیں تم پوجتے ہو یہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہو سکتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو جس مسلک اور منہج پر ہے وہ سمجھتے کہ میں حق پر ہوں، اور لوگ اس حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. مرزائی بھی لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں آؤ مرزائی ہو جاؤ، ہمارا وہ کمینہ کانا سچا ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی عقل والا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے وہ کمینہ بدبخت کیسے نبی ہو سکتا ہے جب علی جیسی ہستیاں نبی نہیں ہوئیں، حضرت ابو بکر جیسی ہستیاں نبی نہیں ہوئی، حضرت عمر جیسی ہستیاں نبی نہیں ہوئی. رسول اللہ نے خود فرمایا بھی تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا. اور پھر فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو میں اپنے لیے دعا مانگوں گا وہ میں تیرے لیے میں نے دعا مانگی ہے، لیکن مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ محبوب تیرے بعد نبی نہیں ہے. علی سب کچھ ہو سکتا ہے پر نبی نہیں ہو سکتا. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میری اور علی تیری منزلت وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کی منزلت ہے، لیکن موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا، میرے بعد تو نبی نہیں ہے. تو بڑا آسان سمپل سا اگر عقل اللہ عطا کرے، میرے نبی کی بارگاہ میں پلنے والے، مدینے کی مسجد کے امام، صحابہ کو نمازیں پڑھانے والے، ابو بکر صدیق، ولیوں کے امام، مولا علی جیسے لوگ اگر یہ ذلی بروزی نبی نہیں ہو سکتے تو انگریز کا پالا ہوا ایک بدبخت کانا مرزا قادیانی وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ بد عقیدہ بدبخت جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کفر کے اندر اوندے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو وہ غلط نہیں لگتا. چنانچہ آئیے ذرا بڑے مزے کا سلسلہ سنیے. جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے جو ستاروں کو خدا کہتے ہیں. کس کو؟ جو ستاروں کو خدا کہتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے جی چلیے آئیں آپ ہمارے خدا کی پوجا کریں. اچھا اب قرآن پاک بیان کرتے بڑے مزے سے سننا ہے آپ نے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. اے ابراہیم یہ ستاروں کو پوجو. رات آئی آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. توجہ ہے، سمجھنے والے جو سمجھے وہی بول گئے. لفظ تو یہی بولا یہ میرا رب ہے. اب سوال یہ ہے یہ بطریق خبر و یہ بطریق انشاء تھا، بطریق خبر تھا، یہ بطریق انکار تھا. بات تو یہ میرا رب ہے، اس کا تو مطلب یہ کہ انہوں نے ستارے کو رب مان لیا. لیکن اہل ایمان کہتے ہیں مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ ہوا یہ کہ آپ نے ستاروں کو دیکھا، لوگوں نے کہا یہ خدا ہے. آپ نے جب دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو یار؟ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. جب رات گزری صبح کی روشنی پھوٹی، ستارے ڈوب گئے. آپ نے فرمایا اوے جو ڈوب جائے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا احب العافلین.
میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو پوجنے والے آ گئے، کہنے لگے 14ویں کا چاند ہے، آئیے آئیے اس کو پوجتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ صبح ہوئی، اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اب اگلا جی سورج کے پجاری آ گئے، کہنے لگے یہ اس کو چھوڑیں جی، وہ تو ہے، یہ سورج کو دیکھیں، یہ بڑا رب ہے، ہمارا خدا ہے، بڑا خدا ہے، آئے ہائے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، فرمایا یہ میرا بڑا خدا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب شام ہوئی سورج ڈوبا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ نے فرمایا او میری قوم، جس چیز کو تم پوجتے ہو، شرک کرتے ہو، میں تمہارے اس شرک سے بری اور بیزار ہوں۔ میرے دوستو یہاں پر ناسمجھ لوگ بولے، کہنے لگے حضرت ابراہیم نے سورج کو کہا یہ میرا خدا ہے، چاند کو کہا یہ میرا خدا ہے، ستاروں کو کہا یہ میرا خدا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ تینوں مقام پر آپ نے تسلیم کر کے نہیں کہا میرا خدا ہے، بلکہ رد انکار کے طور پر فرمایا یہ میرا خدا ہے۔ بات سمجھ، انداز بات کو بدل دیتا ہے۔ تو بطور طنز اور تضحیک اور استہزاء کے فرمایا اے خدا ہے، وہ اے ڈوب گیا، اے میرا خدا ہے۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے 2 منٹ کے لیے کہا یہ میرا خدا ہے، پھر پیچھے آکھنا نہ یہ خدا نہیں، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے توحید میں تزلزل آ رہا ہے کہ پہلے عقیدہ تھا، پھر ڈگمگ آ گیا، پھر سورج پہ دل آ گیا، پھر ستاروں پہ دل آ گیا، پھر چاند پہ دل آ گیا۔ اور یاد رکھیے کہ پیغمبر کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی کبھی کسی شرک وہ تو گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ رب اس کی فطرت کے اندر ایسی تخلیق اس فطرت پہ کرتا ہے کہ پیغمبر یا نبی یہ کسی گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ذرا سوچئے چھوٹے سے گناہ کے قریب نہیں جا سکتا تو شرک کے قریب کیسے جا سکتا ہے، اور پھر زبان پر کلمہ شرکیہ کیسے پیغمبر کے جاری ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ کلام ان کا کیا ہے، بطور استفہام کے یا استہزاء کے، یا تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ خدا ہے، ہاں استہزاء کریں اے خدا ہے، وہ اے کٹیا نہیں، اس کو ہم پٹواری سے ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ اے خدا ہے جی، اچھا اے خدا ہے میرا، گویا آپ انکار فرما رہے ہیں کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے توحید کے عقیدے کا پرچار شروع کیا، اور کھلم کھلا آپ نے عقیدے توحید کا پرچار اور عقیدہ شرک کا یعنی مشرکوں کا اور بتوں کا رد کرنا شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلے چونکہ آپ کا چچا آزر وہ بت پرست تھا، تو سب سے پہلے آپ نے توحید کی جو تبلیغ عقیدہ توحید کی شروع کی تو اپنے گھر سے کی۔ قرآن مجید نے چچا اور بھتیجے کے اس مکالمے کو جو کئی دفعہ ہوا، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ہوا، مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے آپ کی دعوت توحید کو بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت سیدنا ابراہیم اپنے
چچا آزر سے کہنے لگے کیا تو نے ان بتوں کو خدا بنا لیا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہوں میں سے دیکھتا ہوں۔ اور دوسری جگہ پر ایک اور انداز ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا او میرے چچا، کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آپ نے فرمایا او میرے چچا آؤ، میں ایسا علم لے کے آیا ہوں کہ جو تیرے پاس علم نہیں ہے، بس تو میرا کہنا مان، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر، میں تجھے سیدھی راہ پہ چلا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا شیطان کی پوجا مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو رحمان خدا کا نافرمان ہے۔ آپ نے تبلیغ کی کس کو؟ چچا کو۔ کہنے لگا راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، او ابراہیم تو ہمیں خداؤں سے، اپنے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہیں آیا نا میں تجھے پتھر مرواؤں گا لوگوں سے، چلو دور جب مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کون کہنے لگا؟ چچا کہنے لگا۔ 19ویں پارہ میں ایک اور انداز سے بیان ہو رہا ہے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، آپ نے اپنی قوم اور اپنے چچا سے فرمایا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، کہنے لگے ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان پر اب ایسے سوال کیے تاکہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، سبحان اللہ کی آواز آتی رہے۔ فرمایا کیا جب تم انہیں پکارتے ہو تمہاری پکار سنتے ہیں، اور جب ان کی پوجا کرتے ہو یہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ کیا تمہیں یہ نفع دے سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں تکلیف اور نقصان دے سکتے ہیں؟ اچھا دلیل کا جواب کیا ہے؟ بل وجدنا آبانا کذالک، ہم اپنے باپ دادے کو دیکھتے وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا چھوڑو ان گندوں کو، آؤ میرے رب کی پوجا کرو۔ پھر اپنے رب کا تعارف کروایا، کیسے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ویحیین۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا آؤ میرے اس رب کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے، وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ میرا رب ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، مارنے والا بھی وہ ہے اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے باطل میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ نہیں مانے، کہنے لگے نہیں نہیں ابراہیم تو باز آ جا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر جس مشن کے لیے آتا ہے وہ کسی سے ڈر کے اپنا مشن ادھورا نہیں چھوڑتا،
ہاں نبی نبی ہوتا ہے، نبی نہ تقیہ کرتا ہے، جا کے یار، نبی نہ تقیہ کرتا ہے اور نہ نبی ڈرتا ہے۔ ہاں نبی جو ہوتا ہے نا اس کو جتنا مرضی تھریٹس ہو، نبی پہ جتنا مرضی ظلم و ستم کیے جائیں، نبی اپنے رب کے آرڈر کو ضرور پورا کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، میرے نبی رحمت نے جس وقت مکے کے مشرکوں کو دعوت اسلام پیش فرمائی، وہ ہمارے آقا کے مقابلے میں آئے، میرے نبی کے چچا جناب حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، چچا اگر یہ مکے والے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں توحید الہی کے میسج اور پیغام سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ تو جو نبی، توجہ بہت بڑا جملہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جو نبی مکے کے مشرکوں سے نہیں ڈرا، پورا مکہ پورا عرب میرے رسول کے خلاف کھڑا تھا، چند ساتھی تھے، نبی پاک نہیں ڈرے اور حق کہنے کو نہ چھوڑا نہ حق کو چھپایا۔ حیرت ہے جب اس نبی کے 1.25 لاکھ غلام ہیں جن میں علی جیسے، طلحہ جیسے، زبیر جیسے، حضرت حمزہ جیسے اور دیگر کئی صحابہ جو واللہ میرے رسول کے شیر جوان وہ حضور کے صحابہ وہ موجود تھے، کیا اس وقت میرا نبی ڈر گیا؟ اور ڈر کے نبی بتا کے ہی نہیں گیا کہ میرے بعد خلافت کس کے پاس آئے گی؟ یہ کس قسم کے عقیدے ہیں یار؟ ان کا خدا کی قسم شریعت اسلامیہ اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے کوئی میل نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اور جو نبی مکے کے مشرکوں سے اس وقت نہیں ڈرا کہ جب پورا عرب میرے مصطفیٰ کے خلاف ہے، جب 1.25 لاکھ جان نثار موجود ہیں، وہ نبی عمر سے کیسے ڈر گیا؟ وہ نبی ابو بکر سے کیسے ڈر گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حق کسی کا تھا اور نبی دے کے کسی کو چلا گیا، خلافت کسی کے لیے تھی اور دے کے نبی کسی کو چلا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پیغمبر جو مرضی ہو جائے خدا کے دیے گئے ٹاسک سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم بتوں کی پوجا سے باز نہیں آؤ گے، ہم ان کی دھلائی سے باز نہیں آئیں گے۔ پھر شروع ہو گئے حضرت ابراہیم، لوگوں کو 10 کو ادھر کھڑا کیا، ان کو بتاتے بھائی یہ بت ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کو پوجنے نے کرتے 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 مشہور ہو گیا کہ ایک جوان ایسا بھی ہو گیا ہے کہ جو بتوں کو کیا کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بتوں کو مانتا ہی نہیں ہے، ان کو خدا نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اب سالانہ عید کا میلہ ہے، بڑا میلہ، اس بڑے میلے کے دوران وہ جاتے تھے، پوجا شوجا کرتے تھے، وہ اپنے کھانے شانے لے کے جاتے، بڑے بڑے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہاں رکھ کے پھر جنگل میں چلے جاتے، وہاں دن بھر اٹکلیاں کرتے، کھیلتے ویلتے، شام ہوتی واپس آتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اتنی دیر میں جو ہمارے خدا وہ جو بت ہیں وہ ہمارے کھانوں کو متبرک بنا دیں گے، توجہ ہے، ہمارے کھانوں کو، ہمارے لنگر کو متبرک بنا دیں گے۔ جی اللہ اکبر، سمجھو ہمارے کھانوں کو، اس لیے یاد رکھو ہندوؤں کا پرساد یا سکھوں کا لنگر یہ کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بتوں کا چڑھاوا کھانا حرام ہے۔ یہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب سلسلہ آ گیا ہے، کہیں بلاول جیسے بے عمل اور جناب ناقص العلم، اور کہیں ہمارے وزیروں مشیروں اور صدروں اور وزیر اعظموں جیسے لوگ جن کو دین کی الف باء کا پتہ نہیں، وہ ہندوؤں کی ہولی میں جاتے ہیں، وہاں لنگر اڑاتے ہیں، سکھوں کے درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں پرساد اور لنگر کے نام پر، وہ سمجھتے یہ متبرک ہے۔ سن لو، قرآن و سنت نے واضح بیان کیا ہے، ہر وہ کھانا، ہر وہ چیز جو غیر اللہ یعنی بتوں کے تقرب کے لیے اس کو لے چڑھاوا چڑھایا گیا ہو، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ لہذا سکھوں کا لنگر یا ہندوؤں کا یہ جو پرساد جو بتوں کے چڑھاوے کے طور پر ہے، یہ قطعاً حرام ہے، اس طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، اس طرح حرام ہے جیسے کتا حرام ہے۔ چاہے وہاں کھانے میں چاول پکے ہوں یا وہاں دودھ ہو، اب وہ نظر چاول آ رہے ہیں لیکن وہ حرام سور سے زیادہ ہیں، بظاہر وہ دودھ نظر آ رہا ہے جو ان کی شیو جی پر چڑھایا گیا ہے، ان کے بت پہ چڑھایا گیا ہے، لیکن وہ خنزیر سے زیادہ
پرلے درجے کا حرام ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے لیے قرآن و سنت نے بڑا واضح پیغام دیا ہوا ہے، ہم شریعت سے نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں، کیونکہ خالق کی کتاب لا ریب اعلان کر کے کہتی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آدھے آدھے داخل نہ ہو، اسلام میں داخل ہونے تو پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے ہندو، آدھے سکھ، آدھے یہودی، آدھے مرزائی، آدھے عیسائی اور آدھے وادھے مسلمان، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر کئی سیاستدان کہتے ہیں وہ جی ہم نے سکھوں سے ووٹیں لینی ہیں، ہم نے مرزائیوں سے ووٹیں لینی ہیں، ہم نے ہندوؤں سے ووٹیں لینی ہیں۔ اور بندے خدا ووٹ لینی ہے نا، کیا تو کیا ووٹ لینے کے لیے بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے؟ کیا کل تو کہے گا جی ووٹیں لینی ہے سکھوں کو رشتہ دے دوں، ہندوؤں کو بیٹی کا نکاح کر کے دے دوں؟ اور ووٹ لینے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ جا کر تم ان کے مذہبی جناب ایونٹ اٹینڈ کرو، ان کی عبادت میں شامل ہو کے گھنٹیاں بجاؤ، وہاں جا کر جناب تم ان پر رنگ پھینک کر ہولی مناؤ؟ یہ سب ان کی عبادت ہے۔ اور مسلمان غیر خداؤں کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان عبادت فقط الہ العالمین کی کرتا ہے، وحدہ لا شریک کبریا کی کرتا ہے، وہ خدا ہے مطلق و وحدہ یکتا کی کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے خدا لم یزل کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، کسی ویسے اگر آپ کسی بد مذہب کی عبادت کو وزٹ کے لیے جاتے ہو، یہ کیشے بنی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے اجتماعوں کو اس لیے اٹینڈ کرنا کہ رسی تک آئیے کیوے عام لوگوں کا میں آگے چل کے بیان کروں گا، یہ جانا ناجائز ہے۔ کیسے؟ آؤ سنو۔ اللہ کے پیغمبر کو دعوت دی ان لوگوں نے، آؤ تم بھی ہمارے میلے میں آؤ۔ وہ لوگ جب کبھی بھی کہیں جانا نہ ہوتا، اس وقت وہ ستاروں کو دیکھتے، یوں لگتا جیسے ستاروں سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ابراہیم نے اوپر ستاروں پہ نظر ڈالی اور فرمایا میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ لہذا کہنے لگے اچھا آپ بیمار ہونے والے ہو تو چلو ہم چلتے ہیں۔ جب وہ سارے گئے جنگل میں چلے گئے، حضرت ابراہیم نہیں گئے بلکہ آپ گھر میں رک گئے۔ علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، حضرت ابراہیم تو توحید پرست تھے، ان کو چلے جانا چاہیے تھا۔ ویسے ہوتا ہے نا وہ جی چلے جاتے نا کہ ذرا دیکھ آتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے کئی لوگ آج کل بد مذہبوں کے اجتماعوں میں چلے جاتے ہیں، مجلسوں کی رونق بن جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی تک آئیے او کی کر دینے نہ سونے نہ تیرا جانا وہاں جائز نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے بڑا واضح فرمایا ہے لا تجالسوہم ولا تماکدوہم ولا تشاربوہم۔ ان گندے عقیدے والوں کی مجلسوں میں بھی نہ بیٹھو، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بند کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں خدا کی لعنتیں برستی ہیں، اور جب تم بھی وہاں جاؤ گے تم بھی لعنتوں کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کوئی مسلمان کسی لعنت برستی جگہ پہ جانا پسند نہیں کرے گا، مسلمان وہاں جانا پسند کرتا ہے جہاں ہر وقت اللہ کے انوار کی برکھا برس رہی ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ چلے گئے فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے مڑ کے آئے ہو اپنے خداواں دا حال تکیو۔ اے شارٹ کٹ پنجابی جملہ ہے دا مزہ ہی کچھ اور ہے بھئی، جلدی جلدی چونکہ وقت بڑا کم رہ گئے اور ابھی عنوان کافی طویل ہے۔ میں تمہارے بتوں کا حال کیا کرتا ہوں، ذرا مڑ کے تو آؤ۔ وہ چلے گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے دیکھا جناب آہا کھانے پینے فلانیاں فلانا پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کھانا اٹھایا ایک کے منہ کے ساتھ لگا کھاؤ نا. مالکم لا تاکلون, وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو اتنے زیادہ یہاں دیگیں پڑی ہوئی ہیں کھاؤ نا. اچھا نہیں کھا سکتے. آگے سے کوئی نہیں بولے مالکم لا تنطقون, وہ میرے نال گلاں کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ پتا تو یہ کر نہیں سکتے لیکن میرے سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو جب آگے سے جواب نہ آیا نا فراغ علیہم ضربا بالیمین, لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا تو فاقبلوا الیہ یزفون, آپ نے ماری نہ سٹیں ہیں جی. تو سٹیں مار کے کیا کیا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون, آپ نے سب کو کیا چکنا چور, جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. مقصد کیا تھا کہ چلو اس کی وجہ سے کوئی میرے سے بات چیت تو کریں گے, میں کچھ اس سے پوچھوں گا کچھ یہ مجھ سے اس کے حوالے سے پوچھیں گے. اچھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارے بتوں کو چورا چارا کر کے کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. اچھا جب واپس آئے حال بگڑا ہوا اپنے خداؤں کا دیکھا, کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, اے بڑا ظالم ہے کوئی جس نے ساڑھے خداؤں نال برا کام کیتا ہے, ہمارے خداؤں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے جی. کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر, وہ بڑا ظالم ہے. اے پتہ لگیا اے بدوائیاں ملدیاں نے جدو بندہ رد کرے, نہیں یار نہیں سمجھ آئے. لوگ کہتے رہتے ہیں بڑا گندہ ہے بڑا ظالم ہے, کس نے؟ کہنے لگے سمینا فتن یذکرہم, بیچ میں سے بولے جن کو آپ نے فرمایا تھا نا موڑ کے آؤ میں تہاڈے خداواں نال کرنا کہ وہاں. کہنے لگے ایک جوان دیکھا گیا ہے وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کچھ ذرا اچھی باتیں نہیں کرتا تھا ہیں جی. جاؤ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لائے اور آ کر کہنے لگے وانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, ابراہیم آپ نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے. آپ نے دیکھا کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ, آپ نے بل فعل کبیرہم بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. فرمایا ملزم بھی سامنے کھڑا ہے, آلہ قتل اس کے ہاتھ میں ہے, کلاڑا اس کے کندھے پہ, اور مرے ہوئے ان کو توڑے وہ پاس پڑے. ان سے پوچھو ان کو کس نے مارا ہے, اس سے پوچھو اس نے کیوں مارا ہے. آگے سے کہنے لگے لقد علمت ما اولاء ینطقون, ابراہیم آپ بھی جانتے ہو یہ تو بول نہیں سکتے. ہائے ہائے, پیغمبر نے ماری نا پھر سٹ توحید والی. اللہ کے نبی نے پھر ان کو وہ ضرب لگائی جس نے ان کے دماغ کی چولوں کو ہلا کے رکھ دیا. جب کہہ دیا یہ نہ سنتے ہیں نہ خود کو بچا سکتے گئے, تو حضرت ابراہیم نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا او لوگو جب یہ نہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں, تو تم خدا کے سوا ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن میں نہ نفع کی طاقت نہ نقصان کی طاقت. تواڈے تے بھی تحفے تے تواڈے انہاں خداواں تے بھی تحفے. افلا تاکلون, عقل کوئی نہیں تواڈی. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب باطل لوگوں کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ تخریب پہ اتر آتے ہیں. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں, دلیل کا جواب دلیل سے لے کے آؤ. دلیل کے جواب کے مقابلے میں نہ گالی ہے نہ گولی ہے. یہ باطل پرستوں کا پرانا طریقہ ہے, لہذا دلیل کا جواب دلیل سے دو. ہم دلیل سے کہتے ہیں, قرآن و سنت کے دلائل سے کہتے ہیں. مرزا قادیانی لانتی تھا, تم بدماشی مت کرو. ہم دلائل سے کہتے ہیں تم اپنے اختیارات کا استعمال غلط مت کرو, بدماشی مت کرو. مان لو کہ
آمنہ کے لال کے سوا جس نے بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ مردود ہے، وہ مرتد ہے، وہ لعنتی ہے۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اور کچھ نہیں ہوا، کہنے لگے او پکڑو بھائی اس کو، جلاؤ جلاؤ اس کو، جلاؤ اس کو، مارو اسے، اگر تم اپنے خداؤں کی جناب کچھ کرنا ہے تو اس کو قتل کرو، اور ایسے کرو کہ اس کو کیا کرو، آگ میں جلا دو، اس کو جلا ڈالو۔ تو چونکہ اس وقت کا حکمران کون تھا؟ نمرود۔ ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا، نمرود کیسے غافل رہ سکتا تھا؟ اس تک یہ پلان پہنچا، اس نے آرڈر کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہو گئے، آپ کو 40 دن گرفتار کیا گیا۔ اس دوران اس نے کہا جلا تو ہم ویسے بھی سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، اس کو اتنے بڑے مجمع میں بڑے منچ پہ لے جا کر جلائیں گے تاکہ سب کے لیے عبرت ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کہ اسی بڑے منچ پر ہمارے خداؤں، جھوٹے خداؤں کا جنازہ نکلنے لگا ہے، بڑے منچ پہ اس کو جلائیں گے۔ چنانچہ آرڈر کیا، اس وقت کے موجی بادشاہ ہوتے تھے، اس نے آرڈر کیا، اس نے کہا ایک طویل قسم کا بڑا چبوترا بناؤ، 4 دیواری شروع ہو گئی، 40 دن لگے، مزدور لگ گئے جناب، اونچی 4 دیواری اور چبوترا بنایا گیا، او عالی شان۔ پھر اس نے آرڈر کیا کہ اس بڑے عالی شان اس چبوترے اور 4 دیواری کو لکڑیوں سے بھر دو۔ پورا شہر گیا، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہے اور لا کر ادھر ڈال رہا ہے۔ کتنے دن لگ گئے بولو؟ بعض روایات میں آتا ہے 1 سال، بعد میں آتا ہے 40 دن لگ گئے وہاں لکڑیاں جمع کرنے پر۔ 40 دنوں کے بعد انہوں نے اس کو دہکایا، آگ جب بڑھتی گئی، جب اتنی زیادہ ہو گئی تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یار اب اس کو اس کے اندر ڈالیں کیسے، کیونکہ قریب جاتے ہیں خود جلتے ہیں۔ چنانچہ شیطان انسانی صورت میں آیا، کہنے لگا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے پھر یہ منجنیق والا جو سٹائل ہے نا، یہ اس نے طریقہ بتایا کہ یوں کر کے 2 ڈنڈوں کے درمیان کھینچ کے تو ان کو ڈال کے رسے باندھ کر ان کو کھینچ کے چھوڑو تو یہ وہاں جا کر گریں گے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کو اس منجنیق کے انداز سے کوئی چیز تیار کر کے آپ کو دور سے پھینکا گیا، کس میں؟ آگ میں۔ اللہ، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جانے لگے کہ ہر کائنات کی ہر شے سہم گئی، فرشتے پریشان، ملائکہ کپ کپی تاری ہے، رب کا خلیل آگ میں جلنے کے لیے پھینکا جا رہا ہے، پرندے درند ہر چیز پریشان ہے، رب کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ توجہ ہے بھئی، توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ کچھ فرشتے آئے، مالک تو ابراہیم پہ کرم فرما جاؤ ابراہیم سے جا کر یہ کہو۔ اللہ، حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، اے ابراہیم اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کر لیتے ہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا جس خدا کے نام پر ڈالا جا رہا ہوں وہ تم سے بڑا میرا مددگار ہے۔ اتنے میں پھر فرشتے آئے ابراہیم، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ابراہیم اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کا سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، فرمایا کہ میرے حال کو میرے سوال سے پہلے ہی وہ جانتا ہے، جب وہ جانتا ہے تو پھر میں تجھے بیچ میں کیوں ڈال کے کہوں؟ توجہ ہے نا؟ یہ ایک دفعہ میں نے بیان کیا، نیچے سے چٹ آ گئی، ممکن ہے میری تقریر کے بعد کوئی 2-4 اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں کہ جب آپ نے خود بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے درمیان کے واسطے کی ضرورت نہیں، بھائی وہ نبی کا سٹیٹس ہے، جبریل کی نبی کو کیا ضرورت ہے؟ جبریل کی نبی کو کیا ضرورت ہے؟ البتہ ہمیں نبی کی ضرورت ہے۔ خود کو نبی کے درجے پہ نہ لے جاؤ، یہ نبوت کا مقام اور منصب ہے کہ نبی کی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اور خدا کے بیچ میں اور کچھ نہ ہے، کیونکہ خدا کے بعد بس وہ ہیں، ان کے بعد کیا کہیے۔ اور ایک جملہ بولا تھا ایک بزرگ نے، اس نے کہا تھا نبیوں کو ابراہیم کی ضرورت نہیں، نبیوں کو جبریل کی ضرورت نہیں، جبریل کو نبیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا،
جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اللہ کریم نے آرڈر کیا آگ کو. قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا، اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جاؤ. علماء فرماتے ہیں کہ اگر صرف اتنا کہہ دیا جاتا ٹھنڈی ہو جا، وہ آگ برف بن جاتی، لیکن جب فرمایا وسلام، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ تیری ٹھنڈک کی وجہ سے جناب خلیل کو تکلیف پہنچے، بلکہ سلامتی والی بن جا. اب جناب خلیل آگ کے علاؤ کے اندر آئیں گے، آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. اللہ نے فرشتوں کو آرڈر کیا تو وہیں پر باغ بہار چمنستان بن گیا. حضرت ابراہیم کے قریب ایک مونس، آپ کا دل بہلانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو گیا. اللہ کا نبی آگ میں جا کر وہاں فرشتہ عرض کرتا ہے، اے خلیل آپ کیا کہتے گئے؟ آپ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی. سمجھ آئیے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب سبحان ہے اور وہ چھوٹا نہیں، وہ اعلی ہے. شام ہوئی، فرشتہ کہنے لگا آپ آگ میں ہیں، کچھ کہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم. توجہ ہے، رات ہوئی تو پھر پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم المتعال الکبیر الحی. مہربانی الحی الذی لا يموت وهو على كل شيء قدیر. توجہ، جملہ دینے لگا ہوں یار. ممبروں پہ بیٹھ کے توحید کے نعرے لگانا یہ بھی بڑی بات ہے، پر نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں سبحان ربی الاعلی کا ورد کرنا، سبحان ربی العظیم اور وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے وظیفے پڑھنا، یہ خلیل کی شان ہے. 40 دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، بات کو مکمل کر رہا ہوں، کہاں؟ آگ میں گئے. کتنے؟ ان 40 دنوں میں جنت سے کھانا آتا رہا، فرشتے، جنت کا پانی. کون؟ بڑا جملہ بولنے لگا ہوں. فرمایا جب تم دین کے معاملے میں سختیوں کو فیس کرنے کی قوت پیدا کرو نا، پھر کھانے پینے کی فکر چھوڑ دو، پھر کھانا بھی ادھر سے آتا ہے، پانی بھی ادھر سے آتا ہے، پھر سواریاں بھی ادھر سے آتی ہیں. یہی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، مولوی کہاں سے لاتے ہیں؟ نبی تو نبی ہے، جو خدا کی قسم جو دین کے لیے آج کے دور میں بھی تھوڑا سا کام کر لیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، پانی کہاں سے آ رہا ہے، کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں 2-3 جوڑے لوگ، میری عادت ہے، مجھے لوگ بڑا گفٹ کرتے ہیں، 3 جوڑے کسی کو گفٹ کرتا ہوں، اگلے دن 5 آ جاتے ہیں. ہاں، اور میرے استادن الکریم بڑے استاد جی فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے پتر اے ساڑھے دین نے سانو رنگ لائے نے، اسی پاویں غریب ماں باپ دے بیٹھے ہاں، لیکن ہمیں وہ لباس اور وہ جوتے اور وہ چیزیں ملتی ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کو میسر نہیں آتی ہیں. کیونکہ اللہ کب چاہتا ہے کہ میرے دین کا کوئی بندہ کام کرے اور وہ پھر جناب ناکام اور مایوس ہو؟
کئی مجھے کہتے ہیں او جی ایسا کئی مولویوں نے بھی رگڑے کھاندیاں تک کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج بھی اگر خلوص نیت سے کوئی دین کا کام کرے وہ مادیت کی فکر میں کبھی نہیں آ سکتا. ہمارے اندر خرابی ہے، ہمارے خرابی ہے. حق بولنے کی باری آئے ہم حکمرانوں کی کاسالیسی شروع کر دیتے ہیں، کبھی وزیروں وشیروں کے، کبھی ناظموں کے، کبھی ایم این اے کے، کبھی ایم پی اے کے قصیدے پڑھتے ہیں. تو پھر اللہ تھوڑا ہی خوش ہونا ہے؟ دین کی بات کرو نا باب خادم کی طرح. دیکھو بھائی پچھلی صدیوں کی بات چھوڑو، ابھی کی بات. میرا تحریکی کوئی تعلق نہ صحیح لیکن سچی بات تو سچی ہے، کھری بات تو کھری ہے. اب تم لگے رہو بین لگاتے ہوئے، پھر کیا کرو گے؟ آئے ہائے، امام موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا تھا؟ انت امام الجسوم وانا امام القلوب. او بے وقوفو، او جن کی حکمرانیاں لوگوں کے دلوں پہ آ جائیں، جن کے نام لوگوں کے دلوں پہ نقش ہو جائیں، ان کو دلوں سے نکالا نہیں جاتا ہے. چبلیاں نہ مارو، بے وقوفیاں مت کرو، نہ ایک اور آگ لگاؤ ملک کے اندر. ہم تمہیں یہ مشورہ دیتے ہیں بندے کے پتر بنو، اصلاح کرو اور اچھے انداز سے کرو، اپنا سمجھ کے کرو، تاکہ اسی نظام کو اللہ کرے ہمارے ملک کا یہ نظام اچھے طریقے سے چلتا رہے. تو میں نے لفظ کیا بولا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھانے. تم خدا کے دین کے لیے آگ میں کود کے تو دیکھو، لنگر آسمانوں سے آنا شروع ہو جائے گا. صدر صاحب کل فوت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ کس کس تک ہے؟ کتنے بندے سن؟ اللہ اکبر. اب بھی تم عبرت نہ پکڑو لوگو تو پھر تمہیں اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اختیاراتی عہدہ کون سا ہے؟ صدر کا ہے. بھائی جو نظام کے تحت کیا بولتے ہیں اس کو، پارلیمانی جو ہمارا نظام ہے اس کے تحت، کیونکہ ہر کام صدر کے سائن سے ہوتا ہے. ممتاز قادری کے قتل پہ اس پہ بھی سزائے موت پہ بھی اسی صدر نے سائن کیے تھے. کل جیسا نہیں سمجھ آئی تھے پھر نہ آوے خزمانہ. جو پھندے لگ گیا، پھانسی چڑھ گیا، اس کا بھی جنازہ ہوا تھا. اور جو صدر پاکستان ہے کل اس کا بھی جنازہ ہوا ہے. اے پوری مسیتی وچوں کتنے بندے ہوئے جنہاں نے وہ جنازہ ٹی وی تے بھی تکے ہے؟ اے بندے 3 ہاتھ کھڑا کیتا ہے. جو صدر فوت ہوئے، وہ 2 سال 3 سال پہلے صدر سی. صدر پاکستان 5 سال صدر رہا ہے. اس مسیتی تے چوتھا ایسا مسیت ہے وہ بھی نہیں پڑھن ہوئی. اور جو فوٹیج آئی ہیں اس میں تو صرف 4-5 باہر نظر آتے ہیں، لیکن دیانتداری کا یہی تقاضا ہے کہ اندر مسجد میں لوگ تھے، لیکن 100 بندہ یا 150 بندہ بھی نہیں تھا. صدر پاکستان تو جس کے ڈیتھ وارنٹ پر اسی صدر صاحب نے سائن کیے، جسے دہشت گرد اور نہ جانے کیا سے کیا کہہ کر، اس کے لیے تو پنڈی کے سرزمین بھی تنگ پڑ گئی تھی یار. پڑھنے والوں امنا کے لال کا، صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، کوئی جنرل ہو یا کرنل ہو، کوئی گورنر ہو یا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں آپ سب کو کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایک دن سب نے اسرائیل کے بلاوے پہ لبیک کہتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے. یاد رکھو یہ آخرت کے پروٹوکول. امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا ہماری صداقت کا رنگ ہمارے جنازوں سے چھلکتا نظر آئے گا. یہ جنازے بتائیں گے کہ ہماری زندگی حق پہ گزری یا ہماری زندگی باطل پرستی پہ گزری. اے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والوں، صدر سے بڑا عہدیدار کون ہوگا؟ لیکن یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. عبرت کا مقام ہے، تماشا نہیں ہے. جسے آئینی طور پر تم نے دہشت گرد قرار دے کر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا تھا، آئے ہائے تم نے 20 ضلعوں کی باؤنڈریز کو بند کر دیا تھا، کوئی ٹریفک باہر نہ جائے. اس کے باوجود 70 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. ہاں تمہارے ٹی وی چینلوں پر ایک ٹکر تک نہیں چلا تھا، جنازے کا ٹائم غلط بتاتے رہے. کبھی کہتے رہے جنازہ ہو گیا، کبھی کہتے رہے جنازہ 2 دن بعد ہوگا، تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں، جنازہ چھوٹا ہو.
اس کے باوجود لیاقت باغ تو کیا 18 کلومیٹر لوگوں نے یہ چاندنی چوک میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی. نماز جنازہ لیاقت باغ میں ادا ہو رہی ہے, صفیں چاندنی چوک کے اندر بنی ہوئی ہیں. ارے اس کے جنازے کی تو سارا میڈیا شور ڈالتا رہا, صدر صاحب فوت ہو گئے, فلانی جگہ جنازہ ہوگا. پتہ لگیا اے ٹی ویاں نال کوئی آندا جاندا نہیں, اے رسول اللہ دے عشق دیاں ساریاں برکتاں. تاجدار ختم نبوت, اللہ کا خلیل آگ میں کتنے عبادت ہو رہی ہے, پروٹوکول پہ فرشتے لگے ہوئے ہیں. خلیل کیسے ہو؟ اگلا جملہ بولنے لگا ہوں خدا کی قسم مزہ آ جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں سب سے عیش و عشرت والے دن کون سے تھے؟ فرمایا وہ 40 دہاڑے جڑے اگی وچ گزارے. میں بیٹھے ہوئے تھے مہمانی پہ, کھانے بھی آ رہے ہیں, جنت کے پانی بھی آ رہے ہیں صبح و شام. توجہ ہے, فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں اور فرشتوں کا رب بھی پوچھ رہا ہے خلیل کیسے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام 17-18 سال تک آپ بیماری میں مبتلا رہے. جب ٹھیک ہوئے کسی نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر ایوب بیماری چنگی تھی یا تندرستی؟ آپ نے فرمایا بیماری چنگی تھی. بیماری چنگی تھی وہ کیسے؟ فرمایا صبح کو آواز آتی تھی ایوب کیسے ہو, اس آواز کی لذت میں دن گزر جاتا تھا. رات کو پھر آواز آتی تھی ایوب کیسے ہو, اسی لذت میں شام رات ساری گزر جاتی تھی. جب سے تندرست ہوئے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں, وہ لذتیں ملنا ختم ہو گئیں. اللہ کے نبیوں کی شانیں ہی نرالی ہوتی ہیں. اللہ کے پیغمبر آگ کے اندر. یہاں تک ہمارا آج کا چیپٹر مکمل ہو گیا. چونکہ میں چاہ رہا تھا ایک اور ٹاپک آگے چھیڑتا, لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ وقت ہو گیا. آپ لوگوں کا یہ بھی گلہ ہی ہوتا ہے کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے, تو میں چاہتا ہوں. ویسے میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اینڈ ہمارا جو ہے نا وہ 2:30 بجے تک ہم ہر صورت میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم سارا سلسلہ نماز کا سارا خطبے کا کمپلیٹ کر لیں. چونکہ میں نے وہ رٹا ہوا خطبہ تو پڑھنا نہیں ہوتا, میں جب تقریر لمبی ہوتی ہے میں ادھر سے عربی خطبہ بالکل شارٹ کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال پھر بھی اگلا جمعہ اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن یہ ذیلی اور ضمنی مسئلہ ہے. قربانی عید کے دن 11 ذی الحجہ اور 12 3 دنوں تک کی جا سکتی ہے. پہلے دن کرنا افضل ہے, اور ہر اس شخص پر جس پر فطرانہ واجب تھا اس پر بولتے جاؤ قربانی بھی واجب ہے. کئی لوگوں کے دماغوں میں نا شیطان نے گند کیا ہوا ہوتا ہے, پوچھتے کرتے ہیں, کہتے ہیں او جی میں تو غریب ہوں, بس اتنا کسی غریب محلے والے کو دے دیں. قربانی عبادت ہے اور عبادت میں عقل نہیں ہے. جیسے عبادت کا حکم ہے ویسے ہی ہم نے کرنا ہے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں قربانیاں کرنے میں سستی نہ کیا کرو. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے جس طرح حقیقہ بچے کے لیے پورے اس کی جسم کی سلامتی کا باعث ہوتا ہے, ایک مسلمان کے لیے یہ جو قربانی ہے اس کے سال بھر کی آفتوں کے حوالے سے اس کا کفارہ بن جاتی ہے. آپ کا خون, آپ کی ہڈیاں, آپ کا جسم محفوظ رہتا ہے. اور تجربے کے طور پر میرا زندگی کا تجربہ ہے, جو لوگ اس حوالے سے غفلت کرتے ہیں, قربانی نہیں کرتے ہیں, پیسے بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ سال کے دوران ایسی ان پر آفتیں پڑتی ہیں نا, وہ 10 قربانیوں سے زیادہ ان کے خرچے ہوتے ہیں, لاکھوں خرچے ہو جاتے ہیں. کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی, کبھی سر کھل گیا, کبھی آپریشن ہو گیا, کبھی کیا ہو گیا. بندے دے پتر بنو نا, خدا دا حق ادا کر دیتا کرو. کیا پتہ تقدیر میں یہی لکھو کہ اگر اس نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہم اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے. اور تم لوگ اس خدا کی تقدیر کے آگے جناب کھڑے ہو جاتے ہو. تو قربانی واجب ہے, کوشش کریں. اور اس میں بکرا اگر پورا جانور ذبح نہیں کر سکتے تو آپ بیل, گائے وغیرہ میں, اونٹ وغیرہ میں حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. باقی آپ کو قربانی کے مسائل بہت سارے لوگوں کو پتہ ہیں, اور جن کو کچھ مسائل الگ سے ڈسکس کرنے ہوں تو نماز جمعہ کے بعد ہمارا یہاں نشست ہوتی ہے, اس میں کوشش کیا کریں
آدھا پونا گھنٹے کی نشست بیٹھا کریں تاکہ یہ جو مسائل وغیرہ ہیں ان کی آگاہی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید کی نماز انشاءاللہ ہم اس دفعہ ذرا جلدی پڑھیں گے، 7:15 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ادا ہوگی۔